بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات و صفات کا مجمع خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اوصاف حمیدہ و خصائل پسندیدہ کسی ملک یعنی فرشتہ، کسی بشر، کسی رسول، کسی پیغمبر میں ممکن نہیں۔ بنظر ظاہر صرف فضل شہادت اس بارگاہ عرش اجتباء کی حاضری سے محروم رہا۔ اس کی نسبت علماء کرام کا خیال ہے، اور کتنا نفیس خیال ہے کہ جنگ احد شریف میں اس روح مصور جان مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہونا سب شہیدوں کی شہادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاطر شہزادوں کے خیال میں آتا ہے تو اس امر کے اظہار میں کچھ بھی تامل نہیں رہتا کہ ان حضرات کی شہادت حضور ہی کی شہادت ہے، اور انہوں نے اس شرف کو سر سبزی و سر خروئی عطا فرمائی۔ فضائل امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سوار کیسا اچھا سوار ہے۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دیا کہ کہیں سر اٹھانے سے گر نہ جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دو بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دوست ہمارا دوست ہے اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ حسین ثبت ہے اسبات سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے زانوں پر امام حسین اور بائیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو خدا تعالی حضور کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی، اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد امام حسین جب حاضر ہوتے، آپ بوسے لیتے اور فرماتے
ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان کو دوست رکھ، اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگھتے اور سینہ انور سے لگا لیتے۔ محبوبان بارگاہ الہی اور قانون قدرت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد اور شہزادوں کی ایسی پاسداریاں اور ناز برداریاں یاد آتی ہیں اور واقعات شہادت پر نظر جاتی ہے تو حسرت بھری آنکھوں سے آنسو نہیں، لہو کی بوندیں ٹپکتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی بے نیازی کا عالم آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے۔ یہ مقدس صورتیں خدا تعالیٰ کی دوست ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دوستوں کو بلاؤں میں گھیرے رکھتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا فقر کے لیے مستعد یعنی تیار ہو جا۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا بلا کے لیے آمادہ ہو جا۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سخت ترین بلا انبیاء علیہ السلام پر ہے، پھر جو بہتر ہیں سرکار اور خاندان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اشرف ترین مخلوق بنایا اور محبوبیت خاص کا خلعت فاخرہ عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے دنیا کی جو بلائیں آپ نے اٹھائیں اور جو مصیبتیں آپ نے برداشت کیں، کسی میں ان کا تحمل ممکن نہیں۔ اللہ محبوبیت کی تو وہ ادائیں فرمایا جاتا ہے، اے محبوب میں اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی کو نہ بناتا، اور اعلیٰ مرتبت کی وہ کیفیتیں کہ اپنے خزانے کی کنجیاں دے کر مختار کل بنا دیا۔ اب جو چاہو کرو، سیاہ و سفید کا تمہیں اختیار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے بادشاہ جن کے مقدس سر پر دونوں عالم کی حکومت کا چمکتا ہوا تاج رکھا گیا، ایسے رفعت پناہ جن کے مبارک پاؤں کے نیچے تخت الہی بچھایا گیا، شاہی لنگر کے فقیر، سلاطین عالم، سلطانی بارے محتاج، شاہان عالم، دنیا کی نعمتیں بانٹنے والے، زمانے کی دولتیں دینے والے، بھکاریوں کی جھولیاں بھریں، منہ مانگی مرادیں پوری کریں۔ اب کاشانہ اقدس اور دولت سرائے مقدس کی طرف نگاہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ایسے جلیل القدر بادشاہ جن کی قہر حکومت مشرق و مغرب کو گھیر چکی ہے اور جن کا ڈنکا ہفتے آسمان و تمام روئے زمین میں بج رہا ہے، ان کے برگزیدہ گھر میں آسائش کی کوئی چیز نہیں، آرام کے اسباب تو درکنار، خشک روٹی، کھجوریں اور جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی بھی تمام عمر پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شاہی لباس دیکھیے تو 17 پیوند لگے ہیں، وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں، 2 مہینے،
سلطانی باورچی خانے سے دھواں بلند نہیں ہوتا۔ دنیاوی عیش کی تو یہ کیفیت ہے، دینی وجاہت دیکھیے تو اس امامے والے تاجدار کی شوکت اور اس ساتھ کی پسند کی وجاہت سے دونوں عالم گونج رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ امر بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں محض اپنی خوشی سے اٹھائی گئیں اور اس میں مجبوری کو ہرگز دخل نہیں تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ تم کہو تو مکہ کے 2 پہاڑوں کو جنہیں اکشیش کہتے ہیں سونے کا بنا دوں کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہیں۔ عرض کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کہ شکر بجا لاؤں، ایک دن بھوکا رکھ کہ میں صبر کروں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ عیش و عشرت میں بسر فرماتے اور آسائش و راحت محبوب رکھتے تو آپ کا پروردگار آپ کی خوشی پر خوش ہونے والا دنیا میں جنتوں کو اتار کر رکھ دیتا اور یہ سامان عیش آپ کے برگزیدہ اور پاکیزہ نفس میں ہرگز تغیر پیدا نہ کر سکتا۔ ایسی حالت میں یہ بلا پسندی اور مصیبت دوستی اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ٹھہرے، دنیا کی ہر چیز کے حق میں رحمت ہو کر آئے۔ اگر آپ عیش و عشرت میں مشغول رہے ہوتے تو تکلیف و مصیبت کہ جن سے عاقبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی سروکار نہ ہوگا، برکات سے محروم رہ جاتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقسیم فرما رہے تھے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جاؤ تم بھی اپنے لیے کوئی کنیز لے آؤ۔ لہذا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں اور ہاتھ دکھا کر عرض کرنے لگیں کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو۔ ارشاد ہوا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں جو کنیز و غلام سے زیادہ کام دہ۔ تو رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ کر سو رہا کر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ دروازہ تک رونق افروز ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی، واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چوڑیاں حاضر کر دیں کہ انہیں تصدق کر دیجئے۔ لہذا وہ چوڑیاں مساکین کو عطا فرما دی گئیں اور 2 چوڑیاں آج یعنی ہاتھی دانت کی مرحمت ہوئیں اور ارشاد ہوا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے، دیکھا کہ کھجور کی چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور اس نازک جسم اور نازنین بدن پر بوریے کے نشان بن رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ خدا کے دشمن ناز و نعمت میں بسر کریں اور خدا کا محبوب تکلیف و مصیبت میں۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس امر پر راضی نہیں کہ انہیں دنیا کی عیش ملے اور تو عقبہ کی خوبیوں سے بہرہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے
اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔